اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 جنوری 2023۔ تمام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ڈیفینیٹلی 99% ہمارے ساتھی اس وقت اپنے گھروں میں پہنچ چکے ہوں گے۔ بہت سے لوگوں کی کالز آ رہی ہیں، فون سائلنٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ان ساتھیوں سے معذرت جن کی جو ہے میں کال ریسیو نہیں کر سکا، اس وقت بھی آفس میں ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اپ گریڈیشن کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے بہت سے ساتھیوں کے میسیجز، کالز وغیرہ آ رہی ہیں۔ ایک سمری بھی سرکولیٹ ہو رہی ہے جس کی پرائم منسٹر نے جو ہے اپروول دی ہے، سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کے، اس کے اوپر سگنیچر ہیں۔ بالکل یہ وہی سمری ہے جس کا لاسٹ فرائیڈے جو ہے آج سے غالباً جمعرات ہے، 6 دن پہلے میں بتا چکا تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر آفس کے جو بھائی ہیں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس نہیں بھی لے رہے، ان کا بھی اس کے اندر جو ہے وہ نام ہے۔ فائنینس میں اس ڈاکومنٹ کے مطابق بھی فائنل اپروول تو ہو چکی ہے، 1 جنوری سے انشاءاللہ تعالی یہ امپلیمنٹ ہوگا، اور نوٹیفیکیشن جو ہے اس کے لیے فائل پٹ اپ کی گئی تھی جو کہ ڈی ایس تک پہنچی تھی۔ کوئی میرے اطلاعات کے مطابق اس کے اوپر کوئی انہوں نے چینجنگ وغیرہ جو ہے وہ کی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ کل میں کوشش کر کے ٹائم نکال کے جاؤں اور دیکھوں کہ کہاں پہ جو ہے سٹک ہوئی ہے یہ نوٹیفیکیشن کے حوالے سے جو فائل ہے، اور کوشش ہوگی کہ کل جا کے انشاءاللہ تعالی نوٹیفیکیشن اس پہ کروائیں، کیونکہ نوٹیفیکیشن کے اوپر اتنی دیر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری سمری تھی ایگزیکٹو الاؤنس کی، فیڈرل سیکریٹریٹ کے جو افسران کو، جو محروم افسران تھے سب سے اینڈ پہ، جن کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ملا تھا، کچھ کیڈرز رہتے تھے، ان کیڈرز کو اوور کم کرنے کے لیے ان کا 150% جو ہے وہ کم کر کے 100% کیا گیا، اور جو فیڈرل سیکرٹریز ہیں غالباً ان کی تنخواہ میں لاکھ یا سوا لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے کا جو ہے وہ کمی اس سے آئے گی۔ قطعاً ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی تنخواہ کے اندر کمی آئے، مگر ہمارے الاؤنسز کے حوالے سے شاید کسی کو برا بھی لگے، اگر چھوٹے ملازمین کو آپ سکیل دیں اور اس کے الاؤنسز پچھلی تنخواہ کے رکھیں تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ کسی کو کمرات دے کے واپس لی گئی ہوں گی، تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا آنے والے افسران کو بھی کہ کسی کے لیے آپ آسانی پیدا کریں گے، کسی کو سہولت دیں گے تو آپ سے آپ کی سہولت نہیں چھینی جائے گی۔ بہت سے ساتھی ایسے بھی ہیں جن کے گلے شکوے میں فیس بک پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، کیونکہ وہ گزشتہ 2 4 6 8 10 سالوں سے کسی نہ کسی صورت میں فریز ہے یا ڈیفریز ہے، 100% کے قریب جو ہے وہ مرات لے رہے تھے، جو 1 سے 5 اور 6 سے 15 کی جو ایک سکیل کی اپ گریڈیشن ہے وہ اس سے محروم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جیسے ہی ہماری محرومی ختم ہوگی، ہم ان کے برابر پہنچیں گے تو ان کو بھی یہ اپ گریڈیشن جو ہے انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گی۔ تیسرا اور جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے، پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن آئی تھی، ورکنگ گروپ اس کے اوپر جو ہے بنایا تھا، اس کے حوالے سے بھی کوئی مجھے الاؤنسز کے حوالے سے اطلاعات نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی وہ بھی فالو اپ رکھنا ہے۔ ساتھی یہ ذہن میں رکھیں، تمام ڈیلی ویجز، کنٹریکٹ، ایڈہاک ملازمین کے لیے خصوصی طور پہ یہ میرا میسیج ہے کہ اس کے اوپر ایڈوائس کیبنٹ ڈویژن نے اور مختلف اداروں نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے مانگی ہے، اور لا اینڈ جسٹس سے بھی ایڈوائس مانگی ہے، اور وہ بڑا پازیٹیو انہوں نے جواب دیا ہے کہ آپ اس کو آن دی ڈائریکشن آف مندوخیل کمیٹی، جو اسپیکر قومی اسمبلی کی سفارشات کے اوپر بنی ہے، وہ اس کو دیکھیں۔ اتفاق، اتحاد، خاص طور پہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو پی ایم اسسٹنٹ پیکج کے ملازمین ہیں، میجورٹی کی جو ہے وہ ریگولرائزیشن ہو چکی ہوگی۔ تیار رہیں، اگر ان ہدایات کے اوپر یا سفارشات کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، خواہ وہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی ہیں یا سیکڈ امپلائیز کے حوالے سے، یا ڈیلی ویجز، کنٹریکٹ، ایڈہاک ملازمین، ٹی ایل اے ملازمین، مندوخیل صاحب کی جو ہے
کمیٹی اس کا، تو ہمیں ایک دفعہ پھر سے نکلنا پڑے گا، مگر اتحاد کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ یہی میرا میسج ڈیفنس پیڈ سول امپلائیز کے لیے ہے، جو اس کے اندر جو ہے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لے رہے ہیں۔ اپ گریڈیشن کے اندر جو میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ایک شرارت کی گئی ہے، ہمیشہ سے کشیدہ کاری کرتی ہے فائنینس ڈویژن، جس طرح سے دیگر کیڈر کو دیتے ہوئے 50% انہوں نے ان کا کاٹ لیا ہے۔ 1 سے 5 تک کے ملازمین کو اگلے سکیل تو دیے جا رہے ہیں، مگر الاؤنسز پچھلے سکیل کے ہوں گے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم نے بحال کروانے ہیں۔ 6 سے لے کے 15 کو جو اگلا سکیل ہوگا اس کے بھی اگلے سکیل کے مراد کروانے ہیں۔ صوبے کی طرز کے اوپر جو یو ڈی سی ہمارا 14 میں جانا چاہیے تھا، 13 تھا، ہم نے اس کو بھی 14 کروانا ہے۔ ون ٹائم ہی جائے گا، یہ ذہن میں رکھیں اسسٹنٹ، مگر تمام مراد ہم نے ان کو دلوانی ہے جو آج کی ڈیٹ تک ہمارے اسسٹنٹ ہے، اور سپرنٹینڈنٹ بھی ون ٹائم جائیں گے جو آج کی ڈیٹ تک ہیں، جو ایک کمٹمنٹ بھی تھی آخری دن تک ہماری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ساتھ۔ اتحاد کا مظاہرہ رکھیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی فیس بک آئیڈیا یہ کہہ رہی ہوتی ہے ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ہی اس کے کنٹراڈکٹری جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں 150% ملنا چاہیے یا 200% ملنا چاہیے۔ خدارہ اتنا تضاد نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی خواہش کے مطابق ہم پارلیمنٹ ہاؤس پہ روزانہ جا کے بیٹھے ہوں۔ ہماری چیزیں سٹریم لائن ہیں، ہم نے ہی کروانی ہے۔ اگر پازیٹیو چیز نہیں آئے گی، خواہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، ہم باہر نکلیں گے اور ایک پراپر پلاننگ اور تیاری کے ساتھ نکلیں گے۔ اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر بھی ہم نے 23 مئی کو بھی احتجاج کیا، 8، 9، 10 جون کو بھی احتجاج کیا، اس کے بعد ہم نے 13 اکتوبر کو بھی احتجاج کیا، 8 نومبر کو بھی احتجاج کیا، 8 دسمبر کو بھی اور 20 دسمبر کو بھی احتجاج کیا، اور یہ چیزیں اس طرح سے پائپ لائن کے اندر آئی ہیں۔ تو تیاری رکھیں۔ ابھی تک وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم اس اپ گریڈیشن کو نہیں مانتے یا کچھ ہے کہ بہت کم فائدہ ہو رہا ہے، بے شک میرے کسی بھائی کو 1 روپے کا بھی فائدہ ہو رہا ہے یا 10 روپے کا بھی فائدہ ہو رہا ہے، اس گورنمنٹ سے کوئی ریلیف لینا اتنا آسان کام نہیں تھا، ہم نے لیا اور آئندہ بھی اس کو سٹریم لائن کروائیں گے، مگر ان کی طرف سے ابھی تک جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تحریری طور کے اوپر لکھ کے دیں کہ جس کو یہ ریلیف یا اپگریڈیشن نہیں چاہیے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا رکھیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ ہی وہ محروم ملازمین ہیں جن کو آج تک 14 لاکھ میں سے تقریباً 11 لاکھ ملازمین 100% سے زیادہ لے چکے تھے۔ آپ ہی وہ محروم ملازمین ہیں جن کو 25% کا اضافہ ملا، آپ ہی وہ محروم ملازمین ہیں جن کو بعد میں 15% کا اضافہ ملا، اور اب یہ جو اپ گریڈیشن بھی ہونے کے لیے جا رہی ہے یہ صرف آپ لوگوں کو مل رہی ہے کیونکہ آپ لوگوں کے لیے مثبت طور کے اوپر آواز آج تک اٹھائی ہی نہیں گئی ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ تعالی محروم ملازمین خواہ ہمارے 17 سے اوپر کے ہوں یا گریڈ 1 سے 16 کے ہوں، یہ ہماری مشترکہ لڑائی ہے اور یہ لڑائی ہم مل کے لڑیں گے۔ اور اس پروٹیسٹ پرامن احتجاج کے درمیان اگر کسی بھی ساتھی کو خواہ گریڈ 17 سے اوپر ہو یا گریڈ 1 سے 16 کو ہو، اگر پرامن احتجاج کے درمیان کسی نے اس کو ناجائز تنگ کیا یا اس کو ٹارگٹ کیا تو انشاءاللہ تعالی پھر تمام ملازمین اکٹھے ہوں گے اور اس کی تمام تر ذمہ داری ٹارگٹ کرنے والوں پہ ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھیں، ہم سب ایک ہیں اور یہی ہمارا اتحاد ہے جس کی وجہ سے ہم یہ ریلیف لے چکے ہیں۔ ابھی بھی آفس میں ہوں، میرے آفس کا بیسٹ ایل ڈی سی عمران، اس کو میں نے اسپیسیفکلی اپنے آفس میں بلایا ہے کیونکہ اسپیڈ، اس کی ٹائپنگ سپیڈ ماشاءاللہ کچھ 70+ ہے، اور تمام ملازمین کے لیے بھی یو ڈی سی ایل ڈی سی جو ہیں جن کی ٹائپنگ سپیڈ اچھی ہے یا وہ بہتر کر سکتے ہیں، پروفیشنسی ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک آپشن ہوتی ہے آپ کے پاس کہ 2 دفعہ آپ اپیئر کر سکتے ہیں NITB کے اندر آپ جا کے، اور 2 انکریمنٹ جو ہے ایکسٹرا آپ کو اس کے اندر ملتی ہیں۔ اور ماشاءاللہ کتنے سال سے لے رہے ہیں؟ میں بھی تیسرا
3 سال ہو رہا ہے مسلسل اپنی ایفیشنسی جو ہے ٹائپنگ اور اس کے حوالے سے کر کے یہ وہ جو ہے 2 انکریمنٹس پورا سال جو ہے وہ ملتی رہتی ہیں. مرات بہت سی ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، مگر اس کے لیے آپ کو اپنی پرفارمنس کو بھی بہتر کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے ہم ملک کو ترقی کی جانب جو ہے گامزن کر سکیں. تمام ملازمین کو ایک دفعہ پھر سے شکریہ، اتفاق اتحاد کا مظاہرہ رکھیں. کل انشاءاللہ تعالیٰ فائنینس ڈویژن میں جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ کل کی ڈیٹ میں ہم نوٹیفیکیشن وہاں سے ایشو کروائیں. لیٹسٹ اپ ڈیٹ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کو فائنینس ڈویژن کے باہر سے میں دوں گا. تھینک یو سو مچ. میسج کو شیئر بھی کرنا.